الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، سپریم کورٹ کی اپڈیٹس بہت اچھی آ رہی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی ڈائریکٹ اپڈیٹ دے دوں ہمارے ممبرس کے لیے، کیونکہ باوجود اس کے بہت سارے پروپیگنڈا، بہت ساری ہیچڈ کانسپریسی ہیرا گروپ کے خلاف کی گئی، لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑوں 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 احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ممبرس کے حق میں، ہیرا گروپ کے مینجمنٹ کے حق میں، کمپنی کے حق میں، اور یہ اتنا بڑا جو ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے، جو اتنا بڑا کام ماشاءاللہ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے، بہت بہترین طریقے سے اس میں حل نکال رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جسے راستہ دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ روک دے اسے کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے دنیا میں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پچھلے دنوں میں رہا ہے، اچھی باتیں آئی ہیں، اور آج کے ڈیٹ کے ہم ویٹ کر رہے تھے، انتظار میں تھے، کیونکہ آج بہت بڑی ایک خوشخبری، ایک اچھا فیصلہ ہیرا گروپ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اپنے کارپوریٹ فیملی کے حق میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، دیر کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے اور جلدی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، اگر وہ چیز ہم سے اللہ کی طرف سے روک دی جا رہی ہے۔ کیونکہ آج جو ہے جج صاحب ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل، لرن ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کی رپورٹ کو پڑھنے والے تھے، اور انہوں نے بھی بہت اچھی رپورٹ ہیرا گروپ کے حق میں دی تھی کہ ماشاءاللہ جو تجویز انہوں نے دی، اور جو ہیرا گروپ خود بھی یہی کام جو ہے وہ چاہ رہے تھے۔ سب سے بڑی خوشخبری اس میں یہ تھی کہ کیس کو پورا ایس ایف آئی او کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، جو کہ اوریجنلی وہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او ڈاکٹر عالمہ نوحیرہ شیخ جب بھی ایڈریس کرتی تھی اپنے ممبرس کو اپنے ہارڈ ٹائمز میں، وہ ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ یہ کیس جو ہے رانگ رپورٹ ہے، یہ ٹوٹل جو ایکٹس لگے ہیں وہ پورے اسکویش ہوں گے، کیونکہ یہ ایکٹ ہم پر بنتے ہی نہیں ہیں۔ کمپنی کا ٹوٹل دار و مدار جو بھی ہے وہ دیکھنا ایس ایف آئی او کا کام ہے، اور ماشاءاللہ ایس ایف آئی او کے ہاتھ میں کیس چلا گیا الحمدللہ۔ اور آج اس کے بارے میں ہیئرنگ تھی، لیکن ہمارے جو ہے لرنڈ سالیسیٹر جنرل جو ہے وہ دوسرے کسی ایمرجنسی کیس میں بزی تھے، اس لیے وہ یہاں پریزنٹ نہیں ہو سکے، اور پریزنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سنوائی نہیں ہوئی۔ تو آج کوئی سنوائی نہیں ہوئی، بس ایک کام ہوا کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے، جتنے بھی امپلیڈرز تھے، وہ تمام کو آج اسٹاپ لگا دیا سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ امپلیڈرز بالکل نہیں آ سکتے، ابھی اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ اب ہم اٹینڈ نہیں کریں گے، کسی کو بھی انٹرٹین نہیں کریں گے، اس طرح سے کیس کا کبھی کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پروپیگنڈاز ہو رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری اور اہم بات یہ، کیونکہ ہیرا گروپ نے شروع سے کہا کہ اس کیس کو بلا وجہ لیندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کیس کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا اگر یہ پراپر چینل سے پراپر رپورٹنگ ہوتی۔ دوسری امپورٹنٹ اس میں بات یہ رہی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے ایک ایڈیشنل ایفیڈیوٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو اپنی تمام پریشانیاں بتائی کہ مجھے کہاں کہاں اپنے بزنس کو، اپنے ممبرس کو، اپنے انویسٹرز کو راحت پہنچانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، اور اس بار انہوں نے بہت تفصیلی رپورٹ دی کورٹ کو کہ ہمارے جو ابھی تک کے پرفارمنس کیا تھے، اور اس کے اندر ہم کو کیا پرابلمس آ رہی تھی۔ ڈفرینٹ اتھارٹیز کی طرف سے بھی انہوں نے یہ بات کھل کے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی پوری بات رکھی ہے، اور سپریم کورٹ کی 2 بار اس کے اندر انہوں نے اس بات کی طرف سپریم کورٹ کو متوجہ کیا ہے کہ سر ہمارے معاملے میں یہ پرابلم آ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کو۔ تو انہوں نے اپنی بات کو سٹریس کر کے 2 بار مینشن کیا ہے کہ سر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈیٹا کے بارے میں بہت پریشانی ہے، کیونکہ ہمارا ڈیٹا والیوم بہت زیادہ والیوم ہے، والیومنس ہے، اور اس کو ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل آف انڈیا نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ڈیٹا چونکہ ہیرا کا بہت بڑا ہے، اور سی سی ایس نے اس کو دینے میں ابھی تک کے ناکام ہے سی سی ایس، لہٰذا اس کے بارے میں جو ہے ہم کو ہیلپ کی جائے۔ ہم کو سپریم کورٹ میں ہم نے پرے کیے کہ ہم کو ہمارا ڈیٹا ریکوری کرنے میں اور اس کو لائیو کنڈیشن یعنی یوزیبل کنڈیشن میں لانے میں ہماری مدد کی جائے، کیونکہ وہ آپ نے ہماری جگہ سے لے کے گئے ہیں تو ہم کو وہ واپس ملنا ہمارا حق ہے۔ ہمارے ممبرس کو ہم سرو نہیں کر پائیں گے جب تک ڈیٹا پراپر نہیں ملے گا یوزیبل کنڈیشن میں۔ سیکنڈ تھنگ، ہیرا گروپ نے پرپوزل دیا ہے کہ ہمارے جو پراپرٹیز ہے، جو کریم پراپرٹیز ہے ہیرا گروپ کی،
ہیرا گروپ از ٹاکنگ اباؤٹ دا کریم پراپرٹیز آف دا کمپنی کہ اس کے بارے میں کہ ہم کو یہ رائٹس دے دیجیے تاکہ ہم اس کو سیل کریں. اگرچہ کچھ باطل لوگوں نے اس کے اوپر ایک امپلیٹ کیا تھا کہ ہم کو جو انٹروین کیا تھا انہوں نے کہ ہم کو جو ہے اس کا یہ پراپرٹی ہماری ہے, ہمارا رائٹ ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں بہت اچھا ایک جواب دیا کہ پراپرٹی کس کی ہے. یہ تو بات ایسی ہے کہ وہ انچیلنجیبل ہے نا, جس کے نام پہ رجسٹر ہوگی اسی کی ہوگی. اور سی سی ایس نے اس پراپرٹی کو ہیرا گروپ کے نام سے اٹیچ کیا ہے, تو ایسے ہی تو نہیں کیا ہوگا. لازم وہ پراپرٹی ہیرا گروپ کی ہے, تبھی تو سی سی ایس نے اس کو اٹیچ کیا تھا. اور اس کے تمام ڈیٹیلز تو کورٹ جو ہے وہ نکال لے گی. تو کورٹ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کے نام سے جو ہے پراپرٹی ہوگی اور ہیرا گروپ کو رائٹ دے دے گا. obviously وہ ہیرا گروپ کی پراپرٹی ہے اور اس کے لیے ہیرا گروپ کے پاس سفیشینٹ پروف ہے الحمدللہ. تو کورٹ نے ان کے جو انٹرونشن کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. اینڈ وی ریئلی سیلیوٹ ٹو انڈین جورسڈکشن دا وے دے پروسیس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر ہیرا گروپ کی وہ بات بھی سچی ثابت ہوئی آج کورٹ میں کہ آلویز ہم بولتے ہیں کہ آل انویسٹرز کے بارے میں کورٹ بات کریں گے. اور جو لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ صرف کمپلین کرنے والوں کی ہی بات ہوگی, صرف انہی کو پراپرٹی ملے گی, انہی میں سے بانٹا جائے گا, انہی میں سے لیکویڈیٹ کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. آل انویسٹرز جو بھی تمام ممبر ہیرا گروپ میں ہیں اور اگر وہ اپنے کلیم کو ایلیجیبل ہیں تو ہیرا گروپ آف کمپنیز اس کو جو ہے پوری طرح ٹیک کیئر کرے گی. اور کورٹ بھی اسی پر انٹرسٹڈ ہے اینڈ سولیسیٹر جنرل بھی اسی پر انٹرسٹڈ ہے کہ آل انویسٹرز شوڈ بی انٹرٹینڈ ایکولی اور جلد سے جلد ان کے لیے کوئی ایک سلوشن نکالا جائے. تو یہ بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے, ہمارے کارپوریٹ فیملی کے لیے کہ ایون مینجمنٹ از انٹرسٹیڈ ٹو سیٹل ایچ اینڈ ایوری انویسٹرز ہو سو ایور از کلیمنٹ. اور کورٹ بھی اسی چیز پہ جو ہے زیادہ متوجہ ہیں اور سولیسیٹر جنرل صاحب بھی اسی چیز کے بارے میں زیادہ کین ہیں کہ ہم سب مل کے ایک ایسا سولوشن نکالے, ورکیبل سولوشن جو ہمارے ممبرس کے لیے ایزی ہو جائے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فرام دا انڈین جورسڈکشن اینڈ وی ریئلی سیلیوٹ انڈین جورسڈکشن. اور جو یہ ایک نیا پروپیگنڈا لایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بی یو ڈیز کے اندر اس کو لایا جائے گا, یہ ڈپازٹرز ایکٹ میں لایا جائے گا. اٹ از ناٹ اے ڈپازٹری اسکیم, اٹ از اے پیور بزنس. اٹ از پرووڈ کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے پہلے آرڈر میں ہی لکھا ہے رن یور بزنس. تو جہاں پر بزنس ہوتا ہے وہاں ڈپازٹس کے بات نہیں آتی ہے. تو یہ ان ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیم والی بات تو ایکٹ اس میں آئے گا ہی نہیں, کیونکہ ہمارا کہیں سے بھی ڈپازٹ نہیں کیا. ہیرا گروپ کے ہر ممبر کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی اماؤنٹ ڈپازٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے بزنس میں نفع اور نقصان میں حصے داری لی تھی. اور انشاءاللہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے اور ہیرا گروپ کے مینجمنٹ کے لیے سیلیوٹ ہے. ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ساروں نے ایک بہت بڑے یونٹی کا مظاہرہ کیا, صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک جٹ ہو کے اپنی بات پہ قائم رہ کے, اپنے کیے ہوئے معاہدے پہ قائم رہ کے سارے ایک ساتھ مل کے جو ہے ایک صحیح دشا میں کام کیے کہ آج اتنی بڑی کامیابی ہمارے سامنے منتظر ہے. لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ کہ 28 اکتوبر کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے فیملی کے کارپوریٹ فیملی کے حق میں ایک بہت اچھا فیصلہ آئے گا. اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر مینجمنٹ جو ہے وہ تمام ممبرس کو پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, اگر سپریم کورٹ نے 2 چیزیں ان کو دے دی کہ ان کا ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے, لائیو ڈیٹا, یوزیبل ڈیٹا, دوسرا پراپرٹی لیکویڈیشن کی پرمیشن مل جاتی ہے, تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کا وعدہ ہے کہ 6 مہینے میں وہاں سے ملنے کے 6 مہینے میں کمپنی جو ہے سارے ممبرس کے لیے بہت اچھا انتظام کرے گی. ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سب کو جو ہے انشاءاللہ سیٹلمنٹ کیا جائے گا اور ان کے تمام پرابلمس کو دور کرنے کی پوری ہیرا گروپ کی نیت ہے.